سورة القارعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. میں آپ کی اسلامیت کی ٹیچر جونیئر کیمپس ہائی اسکول سے. جی بیٹا، اس سے پہلے آپ کو جو سورۃ قاریہ کی آیات تلاوت کر کے سنائی گئی ہیں، انہیں آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے اور اپنی ماما کو سونے سے پہلے لازمی سنانا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ بک کھولیں صفحہ نمبر 72. جی بیٹا، یہ حدیث نمبر 3 ہے صفحہ نمبر 72 پہ. اسے بھی آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے اور اس کے علاوہ پہلے 3 کلمے وہ بھی اسی لیکچر میں یاد کرنے ہیں. جی بیٹا، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہر سبق کے شروع کرنے سے پہلے ہم مشکل الفاظ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بھی مشکل الفاظ دیکھ لیں. آپ نے ان مشکل الفاظ کو میرے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے. بنو ہاشم، مقاطعہ، عام الحزن، انتقال، تعلقات، قطع تعلق، معاہدہ، دیمک، حوصلے، ستانے، صلح، پیشکش. ہمارا جو لیکچر ہے وہ ہے شب بے طالب اور عام الحزن. اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ شب بے طالب کیا ہے اور عام الحزن کیا ہے. جی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ شب بے طالب میں محصور رہے تھے. شب کسے کہتے ہیں؟ یہ ایک گھاٹی ہے جو 2 پہاڑوں کے درمیان جگہ ہے، اسے شب کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور عام الحزن یہ بھی میں آپ کو بھی بتاتی ہوں کسے کہتے ہیں. یہ سلسلہ جو شروع ہوا تھا وہ 7 نبوی سے شروع ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس گھاٹی میں 3 سال تک محصور رہے تھے. 3 سال انہوں نے کافی مشکلات برداشت کی تھیں. اس قدر مشکلات برداشت کی تھی کہ ان کے پاس کھانے کے لیے بھی سامان مہیا نہیں تھا. یہ کیا کرتے تھے؟ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے درختوں کے پتے کھا کر گزارا کرتے تھے، اور کہیں اگر کوئی شخص ان پہ ترس کھا کر، چاہے وہ کافر ہے یا مسلمان، کو کھانے کی چیز لے کر آتا تو ابو جہل جو کہ کافر تھا اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید نفرت اور دشمنی تھی، وہ آپ تک وہ چیزیں آنے سے منع کر دیتا تھا. یعنی اب آپ یہ سنیں کہ ہجرت حبشہ کے کامیاب تجربے کے بعد کفار مکہ مسلمان دشمنی میں جل رہے تھے. انہیں کسی طور پر بھی آرام نہیں مل رہا تھا، ان کا یہ غصہ نہیں ٹھنڈا ہو رہا تھا کہ کیونکہ اس وقت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں، دونوں اسلام لا چکے تھے. ابھی ان ہجرت حبشہ کے جو کامیاب تجربے کے بعد کفار کے مکہ کے جو کفار تھے کافر، ان تک یہ خبر نہیں آئی تھی، لیکن جب ان کے پاس یہ خبر پہنچی تو ان کا غصہ مزید بھڑک گیا تھا، ٹھیک ہے؟ ان دونوں حضرات کے قبول اسلام کی وجہ سے مسلمانوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو گیا، کیونکہ یہ دونوں وہ شخصیات تھیں جو کہ بہت پاورفل، جسے کہتے ہیں کہ زور آور شخصیات تھیں. ان کا جو معاشرے میں سکہ مانا جاتا تھا، ان کی معاشرے میں لوگ جو تھے ان کی باتیں مانتے تھے. جب قریش نے خطرناک چال چلی، انہوں نے بنو ہاشم کے ساتھ ہر طرح کے تعلقات ختم کر دیے. نہ صرف تعلقات ختم کیے بلکہ خانہ کعبہ میں ایک خط لکھا اور اس کو لٹکا دیا گیا، معاہدہ جو کیا، اور وہ خود سے خود ہی معاہدہ کر لیا. حالانکہ معاہدہ تو ایسا ہوتا ہے جو 2 فریق کے درمیان ہوتا ہے، اور کفار مکہ نے یہ معاہدہ خود سے کیا، خود سے کاغذ پہ لکھ کے اور اسے خانہ کعبہ میں لٹکا دیا. اب وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ جب تک بنو ہاشم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑتے،
اس وقت تک قریش کے سارے خاندان بنو ہاشم سے کسی قسم کا تعلق نہیں رکھیں گے۔ نمبر 2 کہ بنو ہاشم سے شادی بیاہ اور خرید و فروخت کے تعلقات ختم کر دیے جائیں گے، یعنی ان کے ساتھ کسی قسم کا میل جول، اٹھنا بیٹھنا کوئی تعلق نہیں رکھا جائے گا اور ان سے کسی صورت بھی صلح نہیں کی جائے گی۔ جی بیٹا، آپ کو گھاٹی نظر آ رہی ہے، جس سے میں نے آپ کو شب کا مطلب طے کہ جو 2 پہاڑوں کے درمیان گھاٹی تھی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ یا اپنے ساتھیوں کے ساتھ جہاں پہ مسعود تھے، اور یہاں پر 1-2 دن نہیں 3 سال تک مسعود ہے۔ اب یہ نبوت کا 7واں سال تھا۔ حضرت ابو طالب کے بنو ہاشم کے سب لوگ شب ابی طالب میں جمع ہو گئے۔ زندگی انتہائی مشکل ہو گئی، کوئی کھانے پینے کی چیز نظر نہ آتی۔ وہاں پر پھر ان مشکل حالات میں درختوں کے پتے کھانے پڑتے، بھوک کی وجہ سے بچوں اور عورتوں کے رونے کی آوازیں گھاٹی سے باہر سنائی دیتی تھیں۔ حالانکہ یہ گھاٹی ہے تو کافی دور تھی، لیکن پھر بھی یہاں سے لوگوں کے رونے کی آوازیں، جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے بھوک برداشت نہیں کر سکتے تھے، جو ان حالات کو نہیں سمجھ سکتے تھے، ان کے رونے کی آوازیں کافی دور تک سنائی دیتی تھیں۔ مگر قریش کے بے رحم لوگوں پر کوئی اثر نہ ہوتا۔ کچھ لوگوں کو ترس آ کر کھلا مسلمانوں کی مدد کرنے سے ڈرتے تھے۔ لیکن کیوں ڈرتے تھے؟ کیونکہ جو کفار کے لوگ تھے وہ ان کو کیا کرتے تھے؟ تکلیفیں پہنچاتے تھے۔ جو کوئی ان تک کھانا لاتا ان سے چھین لیتے۔ ایک مرتبہ حکیم بن حزام نے تھوڑے سے گیہوں اپنے غلام کے ہاتھ شب ابی طالب کے اندر بھیجے۔ راستے میں ابو جہل نے دیکھ لیا۔ ابو جہل نے کیا کیا؟ اس سے گیہوں چھین لینے کی کوشش کی۔ پھر اتفاق سے ابو البخترہ بھی وہاں پہنچ گیا۔ حالانکہ وہ تھا تو کافر، لیکن اس کے دل میں رحم آ گیا۔ اس نے کہا کہ ابو جہل تو کیوں روکتا ہے؟ ان سخت ترین حالات میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے اسلام کی تبلیغ کا کام جاری رکھا۔ اب یہ جو جس گھاٹی میں مسعود تھے، اب وہاں سے باہر نکلتے تھے یا نہیں نکلتے تھے؟ اب یہ سوال ذہن میں آتا ہے۔ ہاں، نکلتے ضرور تھے، کفار ان کو نکلنے کی اجازت دیتے تھے، لیکن سال میں صرف ایک مرتبہ کب؟ جب حج کے دن ہوتے تھے، حج کے دنوں میں صرف یہ گھاٹی سے نکل سکتے تھے، اور وہ حج پر آنے والے لوگوں سے ملتے جب تو کیا کرتے؟ اس مشکل حالات میں بھی اسلام کی تبلیغ سے نہ رکے، بلکہ ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور بنو ہاشم نے یہ مصیبتیں مسلسل 3 سال تک برداشت کی، یعنی 7 نبوی سے یہ تکلیفیں شروع ہوئیں اور 10 نبوی تک چلتی رہیں۔ ہشام جو کہ قریبی رشتہ دار تھا، وہ چوری چھپے بنو ہاشم کو کھانے پینے کی چیزیں بیچتا تھا۔ ایک دن وہ عبد المطلب کے نواسے زبیر کے پاس گیا اور کہا، اے زبیر، کیا تم کو یہ پسند ہے کہ تم کھاؤ پیو اور زندگی کا لطف اٹھاؤ اور تمہارے ماموں کو ایک دانہ بھی نہ کھانے کو ملے؟ زبیر نے کہا، میں اکیلا ہوں۔ ایک دن وہ عبد المطلب کے نواسے ظہیر کے پاس گیا اور کہا کہ اے ظہیر، تم کو یہ پسند ہے کہ تم کھاؤ پیو اور زندگی کا لطف اٹھاؤ اور تمہارے ماموں بھوکے رہیں؟ اس نے کہا، میں اکیلا ہوں، اگر ایک شخص بھی میرا ساتھ دے تو میں اس ظالمانہ معاہدے کو پھاڑ کر پھینک دوں۔ ہشام نے کہا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ دونوں ابو البخترہ اور معتم بن عدی سے ملے۔ پھر اگلے دن سب مل کر حرم میں گئے۔ زہیر نے سب لوگوں سے کہا، کیا یہ انصاف ہے کہ ہم لوگ آرام سے زندگی بسر کریں اور بنو ہاشم اس قدر مشکل زندگی گزاریں؟ اس معاہدے کو چاک کر دوں گا۔ ابو جہل وہاں موجود تھا۔ اس نے غصے سے کہا کہ اس معاہدے کو کوئی بھی نہیں ہاتھ لگا سکتا، اس معاہدے کو جو کہ جس کے اوپر لکھ کر جو خانہ کعبہ میں لٹکا دیا گیا تھا۔ حضرت ابو طالب بھی حرم میں موجود تھے، لیکن وہ ایک کونے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت ابو طالب نے کہا، اسے تو وہ دیمک کھا چکی ہے، اس پہ صرف اللہ تعالیٰ کا نام باقی ہے۔ ہاں، اگر تمہیں میرے پہ اعتبار نہیں ہے، یہ بات درست نہ نکلی، تم اسے جا کے دیکھ لو، اگر یہ درست ہوا تو میں اس معاہدے کو ختم کر دوں گا۔ ابو جہل نے ایسے ہی کیا۔ اس نے جا کے دیکھا تو اس کو سارے کو دیمک کھا چکی تھی اور وہاں پہ صرف اللہ تعالیٰ کا نام موجود تھا۔ اس طرح یہ معاہدہ ختم ہو گیا اور بنو ہاشم شب ابی طالب سے باہر آ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا یہ 10واں سال بہت بھاری گزرا۔ کیوں بھاری گزرا؟ کیونکہ مقاطع ختم ہونے کے، یعنی یہ جو معاہدہ ہوا تھا، اس کے ختم ہونے کے 6 ماہ بعد حضرت ابو طالب جو کہ آپ کے چچا تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ابو طالب نے آپ کی زندگی بھر حفاظت کرتے نظر آئے، آپ سے بہت زیادہ پیار و محبت کرتے تھے۔ جو ہی 2 ماہ گزرے حضرت ابو طالب کی وفات کے بعد آپ کی پیاری زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وفات پا گئی۔ آپ کی جب ان کفار کو یہ پتہ چلا کہ حضرت ابو طالب وصال فرما گئے ہیں
تو وہ خوش ہونے لگے. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کو تکلیفیں پہنچاتے تھے، ستاتے تھے. اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیکھنے کے لیے ملا 10 نبی میں، ایک تو حضرت ابو طالب کی وفات، ان کے 2 ماہ بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات. ان دونوں نے آپ کو سخت رنجیدہ کیا. اسی وجہ سے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے. جی بیٹا، اب آپ بکس اوپن کریں پیج نمبر 51 پہ، اس کی ریڈنگ کریں. جی بیٹا، آج کا لیکچر یہیں پہ ختم ہوا. اللہ حافظ.